ایران کی پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستانی پرچم بردار 2 جہاز روزانہ آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام خوش آئند اور خطے میں استحکام لانے میں مددگار ہوگا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان ثالثی اور سفارتکاری کا نیا باب رقم کرنے کو تیار۔ ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کی تیاری۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن لے کر مصر، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد میں بیٹھک لگائیں گے۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی 4 ملکی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد۔ فیصل بن فرحان بھی آج پہنچیں گے۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈول۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر بات چیت، کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ ایران میں زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ عرصے تک جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا تنازع کے خاتمے کا ٹائم فریم دینے سے گریز۔ کہا تہران اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1 یا 2 سال بعد دوبارہ ایران میں کارروائی کا ارادہ نہیں۔ امید ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران کی اسرائیل پر بارود کی برسات، مزید کلسٹر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی گونج۔ حیفا اور ڈمونا میں نیول ہیڈ کوارٹرز، ریڈار اور بندرگاہ نشانہ۔ بن گوریون ایئرپورٹ پر ایندھن کا ذخیرہ بھی ٹارگٹ۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ ایرانی فوج کا دبئی میں 500 زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ کویت میں ڈرون حملہ، ایئرپورٹ پر آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل اور ڈرونز کا ملبہ گرنے سے 5 افراد زخمی۔ سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر امریکہ کو بڑا نقصان، کئی ری فیولنگ طیارے متاثر ہونے کا انکشاف، 12 امریکی اہلکار زخمی۔ بحرین میں بندرگاہ پر حملہ، آپریشن معطل۔ ایرانی صدر کی پھر وارننگ، کہا خطے کے ممالک سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا شمال مشرقی تہران پر حملہ، 10 شہری شہید۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان سے گئے۔ یونیورسٹی پر بم برسائے۔ اصفہان میں بھی حملے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکے، پاور اور واٹر پلانٹس پر بھی حملے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی، تابکاری کے اخراج کا امکان مسترد۔ امریکہ ایران میں غیر قانونی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف، لکھا 3 دہائیوں بعد پہلی بار فضا سے لینڈ مائنز گرائی گئی۔ ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی، امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ مشرق وسطی کی جنگ میں شدت، یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے۔ اسرائیل پر حملوں کا آغاز، کئی مقامات پر راکٹ داغ دیے۔ صہیونی علاقے لرز اٹھے، کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور اہم بحری گزرگاہ بحیرہ احمر بند ہونے کا امکان۔ جب تک امریکی اسرائیلی جارحیت نہیں رکتی، حملے جاری رہیں گے، حوثی گروپ کا اعلان۔ لبنان میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی جام شہادت نوش کر گئے۔ تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ دونوں صحافی اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 5 ارکان سمیت مزید 10 شہری شہید، تعداد 1180 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں دہشت گردی، CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا۔ صہیونی فوج کی درندگی کے شکار فلسطینی نوجوان کا جنازہ، ماں کندھا دینے پہنچ گئی۔ ایران جنگ اسرائیلی وزیر اعظم کے گلے کا پھندا بن گئی۔ نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ میں اختلافات شدید تر۔ صہیونی میڈیا کے مطابق موساد چیف نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایرانی حکومت گرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد تہران میں دوبارہ ہنگاموں کا پلان تھا۔ منصوبہ ناکام ہونے پر ڈیوڈ برنیا منظر سے غائب۔ لندن کے شہری جنگ کے خلاف سڑکوں پر 5 لاکھ افراد کی شرکت، مظاہرین کی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، قتل و غارت روکنے کا مطالبہ۔ امریکی شہری ٹرمپ کی پالیسیوں سے تنگ، واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، امریکی قیادت کے خلاف آواز بلند۔
ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے 1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں امداد بڑھانے کا فیصلہ مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مانیٹری فنڈ کا اعلامیہ جاری، کہا اسٹیٹ بینک قیمتوں میں استحکام کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر شرح سود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی فنڈ سے بھی مزید 21 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان۔ صدر مملکت ناراض تھے تو میرے استعفے کا مطالبہ کرتے، وزیر اعظم کو کہا گورنر سندھ کو ہٹانا تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے۔ 27ویں ترمیم کے وقت 140A کا مطالبہ پورا کرنے کا کہا تھا۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، کہا نظام سے مایوس ہیں، سندھ حکومت کا حصہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بڑھتے اسٹریٹ کرائمز پر کراچی والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، 24 گھنٹے میں شہریوں نے فائرنگ کر کے 4 ڈاکو مار ڈالے۔ اورنگی ٹاؤن میں واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، ہلاک ڈاکو کرمنل ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو مطلوب تھے۔ زمین سے محبت کا اظہار، پاکستان میں ارتھ آور منایا گیا، رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک تمام غیر ضروری لائٹس بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام ڈویژنز اور اضلاع میں 500 سے زائد مقامات پر روشنیاں گل۔ توانائی بچت، ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے میں سما بھی پیش ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر میں 1 گھنٹہ غیر ضروری لائٹس بند رہیں۔ سعودی عرب کے بعد قطر نے بھی یوکرین سے دفاعی معاہدہ کر لیا، دونوں ممالک کے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ صدر زیلنسکی کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات، کہا اسٹریٹجک معاملات پر خلیجی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ PSL میں ایک ہی روز 2 تگڑے مقابلے، پشاور زلمی کی راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے شکست، 215 رنز کا ہدف 5 گیندیں قبل حاصل۔ ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 172 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا۔ آج سنڈے بھی بنے گا فن ڈے، 2 مقابلے شیڈیول، حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گے، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ شام 7 بجے ہوگا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، PSL کی نان سٹاپ لاجواب کوریج، اپنی مثال آپ، جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کامنٹری کا بھی اہتمام، 7 ملکوں کے کامنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے اور تبصرے، PSL کی برانڈ ویلیو، اسپانسرشپ ویلیو، ویورشپ میں بھی مسلسل اضافہ، کوالٹی کرکٹ، نان سٹاپ ٹرانسمیشن، میراتھن ڈیجیٹل کوریج، ٹاپ کلاس کرکٹرز کی انٹری نے PSL کو بڑا برانڈ بنا دیا۔ اور مکالموں کی ادائیگی باکمال، ہر کردار بے مثال، نامور اداکار لطیف کپادیا کو بچھڑے 24 سال بیت گئے۔ لیجنڈ اداکار نے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور سلور سکرین پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ شیشے کا آدمی، 50-50، برزخ، نادان، نادیہ کے کردار آج بھی مداحوں کو یاد۔